پاس میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا مجھے آگ لگ گئی. اتنے سانسیں بھی نہیں تھے ہمارے پاس جو ہم بیچ کے یا کچھ کر لیتے پرائیویٹ. گھر میں کون کون تھا؟ بہن بھائی جو تھے ان کا رویہ کچھ چینج ہوا یا ٹھیک ہو وہ شروع سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. لمبا سفر ہے تو لیکن تھک تو میں جاتا ہوں لیکن مجھے غربت نہیں تھکنے دے رہی ابھی. طنز ایک مطلب سمجھ لیں کہ کم زدہ انسان کو کر دیتا اندر سے. شکر اللہ پاک کی ذات پر کہ اس نے مجھے بہت اچھا بنایا. کسی کو طنز کی نظر سے نہ دیکھے. میرا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنتا یا مطلب پولیس یا فوج میں جاتا. میرا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا محمود. اور رحمت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں بتایا اور کچھ لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے کہ یہ تو فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، یہ تو ویوز کے لیے بنائی گئی سٹوری ہے. ایسے کمنٹس جو ہے وہ انسان کو تھوڑا ویسے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے کیونکہ دوسروں کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتے ہیں آپ کے بولے گئے کوئی بھی الفاظ. تو آج ہم جانیں گے کہ زندگی کی سٹوری تھی کیا، اسٹرگل کتنی کرنا پڑی، فیوچر میں ان کے کیا پلانز ہیں اور کس طریقے سے وہ سوسائٹی میں ایز اے ہیومن چینج لانا چاہتے ہیں. ویلکم کریں گے سب سے پہلے اور بات چیت کا آغاز کریں گے. السلام علیکم رحمت صاحب، بہت شکریہ آپ کو ٹائم کا. مختصراً ہماری آڈینس کو بتا دیں کیا ہوا تھا، کیسے کھیلتے ہوئے بچوں کے جو سلنڈر پھٹا یا آگ لگی کیسے؟ مطلب میں چھوٹا بچہ ہی تھا، 2.5-3 سال کی عمر تھی میری. تو اس میں نا میں نے نا 5-6 کزن تھے. میں نے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہنا ہوا تھا. آپ کو پتا گاؤں میں اکثر وہ چولہے میں اینٹیں وغیرہ رکھ کے تو اوپر شکر گنجی ہم نے رکھی ہوئی. پاس میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا مجھے آگ لگ گئی ہے. آگ لگی ایسے تو کتنے سال کے تھے آپ؟ 2.5-3 سال کا تھا میں اس ٹائم. 2.5-3 سال کا تھا تو تقریباً مجھے آگ لگ گئی. میرے جو پاس میں کزن وغیرہ تھے وہ سب بھاگ گئے یہاں سے کہ یار یہ بھائی کو لوگ ان کے گھر والے سوچیں گے کہ ہم نے ان کو جلایا ہے تو یہاں سے ابھی چلے جاتے ہیں. وہ بھاگے تو تقریباً 10-15 منٹ میں جلتا رہا ہوں وہاں پہ. تو جلنے کے بعد وہ ہماری پڑوسن آئی ہے، اس نے بتایا کہ بھائی آپ کا نا مطلب بچہ جل رہا ہے، یہ کوئی دھواں نکل رہا ہے آپ کے گھر سے. تو میری والدہ آئی بھاگ کر، انہوں نے دیکھا ہے کہ یار میرا بچہ جل رہا ہے. انہوں نے مجھے فوراً پکڑا، وہ ہاسپٹل لے گئی. ہاسپٹل لے جا کے تو انہوں نے کہا بھائی کہ آپ کے بچے کا 36 گھنٹے نکال گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سے دے. ہماری کوشش ہے کہ ان کو اللہ پاک کامیابی دے اور تندرستی سے دے. ہم تو جتنا ہو سکا ہماری طرف سے ہم بچائیں گے بچے کو. لیکن مطلب آپ دعا کر سکتے ہیں، جتنی بھی دعا کریں بچے کے لیے اتنی کام ہے. تو پھر اس کے بعد میں جب 6-7 سال کا ہوا تو 5-6 سال کا ہوا، اسکول کے قابل ہوا میں تو میرے والدہ نے مجھے اسکول میں بھیجنا شروع کیا. تو 1-2 دن میں اسکول گیا تو اسکول والوں نے تقریباً مجھے نا 3-4 ٹیچر تھے، اس میں ایک ٹیچر بہت اچھے تھے. وہ مجھے کہنے لگے ان کو بچوں کو پڑھانا ہے. تو وہ 3 ٹیچر مل کے کہنے لگے کہ نہیں یار یہ بچے کا چہرہ بہت خراب ہے تو ورنہ بچے نہ ڈریں گے یار اس بچے سے، تو اس بچے کو نکال دیتے ہیں، نہیں تو ہماری بھی کلاس خراب ہوگی. یہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے کی جاتی تھی؟ میرے سامنے مطلب تھوڑا سا میں دور تھا لیکن میں سن رہا تھا. اس نے مجھے اس ٹیچر نے بتایا کہ بیٹا یہ تیری سچویشن ہے، تیرے چہرے کا مسئلہ آ رہا ہے، تو بس ہمت نہیں آتی. آلدو کوئی اور بہانہ بھی لگایا جا سکتا تھا، بچے تھے، کچھ اور کہا جا سکتا تھا تاکہ بچے کو برا نہ لگے. مطلب اسی ٹائم نا وہ کرسیاں وغیرہ نہیں تھی، نیچے ٹاٹ گھر سے لے کے جاتے تھے ہم. ادھر میں سن رہا تھا ان کی باتیں. تو چلے ان کے پرسنلی آپ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں، نہیں تو یا ان کے گھر میں جا کے مطلب انتظام پڑھانے کا کر لیں، نہیں تو ورنہ یہ یہاں پہ نہیں. مشکلات چلے مجھے اس ٹائم بہت مشکلات آئی پڑھنے میں بھی. تو آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں اس ٹائم غربت بھی تھی. والد صاحب 60-70 روپے دیہڑی لیتے تھے. تو جب وہی کمانے والے تھے ہمارے گھر میں، وہ ان کی وجہ سے ہم 4 بہن بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. تو وہ تقریباً ان کی کمائی سے ہمارا خرچہ گھر کا چلتا تھا. تو مطلب کہ بڑی مشکلات دیکھی میں نے زندگی میں، کافی مطلب میں نے اسٹرگل بھی دیکھی ہے اپنی. تو پھر پڑھائی ڈسکنٹینیو کر دی؟ نہیں وہ ڈسکنٹینیو کر دی، کسی وجہ سے کر دی کہ میرے پاس وہاں کچھ آمدنی تھی. پرائیویٹ میرے پاپا مجھے پڑھا نہیں سکتے تھے اور انہوں نے اتنے سانسیں بھی نہیں تھے ہمارے پاس جو ہم بیچ کے یا کچھ کر لیتے، پرائیویٹ کچھ کر لیتے یا کچھ ارینج کرتے پرائیویٹ بچے کو پڑھایا جائے. تو میں نے نا پھر غربت کی وجہ سے میرے والد صاحب، تو میں نے ایک بات میں مجھے کہا یار میں تھوڑا سا بڑا ہوا، تھوڑی سمجھ آئی مجھے، تو انہوں نے کہا یار اپنے باپ کا سہارا بنو. تو یہ مطلب ایسے کو
اخبار وغیرہ ہے اس کو بیچنا شروع کر دوں. رحمت صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ گھر کے باہر کے لوگوں کا تو رویہ چینج ہوا اس انسیڈنٹ کے بعد، گھر میں کون کون تھا؟ بہن بھائی جو تھے ان کا رویہ کو چینج ہوا یا ٹھیک ہو؟ وہ شروع سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، شروع سے سپورٹ کرتے ہیں. وہ میرے والدہ والد بہن بھائی میرے یار دوست ابھی تک بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. سب ایسے بھی میرے کوئی کلیگ دوست بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. کبھی ان سے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے میری، کبھی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اچھے انسان ہیں. میرے محلے دار بھی ہو، آس پاس ہی محلے دار پڑوس والے آنی گوانی، یہ مطلب کہ سب سے میرا پیار محبت ہے. ہر ایک انسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن وہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے مطلب شرم آتی تھی. میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا تھا اس ٹائم، لیکن میں نے آہستہ پھر میں سیکھ گیا. اور وہ غربت نے مجھے اس کا سب کچھ سکھا دیا. ابھی میں صبح 5 بجے فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتا ہوں. کبھی نماز بھی رہ جاتی ہے میری کہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے، میں نے گاڑی پکڑنی ہوتی کہ یار گاڑی چلی گئی تو میں بھی لیٹ ہو جاؤں گا، اخبار نہیں مارکیٹ سے اٹھا سکتا میں. اس لیے اکثر میرا بھی انسان ہوں میں بھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر میں اپنے 7-8 بجے نارمل جیسے انسان کام پہ جاتا ہے ویسے جاؤں، ویسے 3-4 بجے چھٹی کے ٹائم اپنے گھر آؤں. میرا چھوٹا موٹا کاروبار ہو اس طرح کا، مطلب میرے گھر کے قریب ہو، میں ادھر کام کروں، مطلب اپنے بچوں کے پاس رہوں، 7-8 گھنٹے کام کر کے اپنے گھر جاؤں. یہ سفر لمبا سفر ہے تو لیکن تھک تو میں جاتا ہوں، لیکن مجھے غربت نہیں تھکنے دے رہی ابھی. ایک باہمت انسان ہے رحمت، روز پتوں کی سے آتے ہیں، اخبار سیل آؤٹ کرتے ہیں اور واپس پتوں کی جاتے ہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. اور محنت کرنے میں کوئی یار نہیں ہونی چاہیے. محنت کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ رزق حلال ہے اور اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلانا چاہیے. رحمت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ طنز ہوتا ہے نا، طنز ایک مطلب سمجھ لیں کہ غم زدہ انسان کو کر دیتا اندر سے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں دیکھتا ہوں نا، تو مجھے شکر ہے اللہ پاک کی ذات پر کہ اس نے مجھے بہت اچھا بنایا. مجھے دنیا کا کچھ نہیں ہے، میں جیسا بھی ہوں، برا ہوں اچھا ہوں، انسان ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے. ابھی تک سب سے بڑی بات ہے میرے ماں باپ زندہ ہیں، اس کے بعد میرے بہن بھائی میرے سپورٹ کرتے ہیں، میرے یار دوست کرتے ہیں، میری بیوی اچھی ہے ماشاءاللہ. مجھے اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے. اس کی بڑی ایک بیٹا میرا، اللہ پاک دے گا. بیٹی میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹی عطا کرے، کیونکہ اللہ پاک بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، تو وہ رحمت میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے. رحمتیں ہیں، میری بہنیں ہیں 2 اللہ کی، ان کی میں نے شادی کر دی، اللہ کا شکر ہے. میرے والد صاحب کی سپورٹ تھی، میری تھی. انشاءاللہ میں نے کوشش کر کے اپنے گھر ہیں، وہ ماشاءاللہ خوش ہیں اپنے گھر میں. میری تو یہ دعا ہے کہ آپ کسی کو طنز کی نظر سے نہ دیکھیں. کسی کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بنایا اور آپ کو بھی بنایا. اسی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے جہاں میں نے جانا، وہیں صاحب آپ نے دینا ہے وہیں میں نے دینا. اسی زمین پر آپ چل رہے ہیں، اسی زمین پہ میں چل رہا ہوں. مطلب میں غریب ہوں تو مطلب میں سر جھکا کے چل سکتا ہوں. تو دولت مند ہے تو وہ اپنے تھوڑا سا غرور اور تکبر اللہ پاک کی ذات کو پسند نہیں ہے. اور کسی چیز پہ بھی تکبر آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا کسی ٹائم کہاں زندگی کب لے جائے، کسی کو نہیں پتا. سر اگر بات کر لیں رحمت صاحب کہ اگر آپ پڑھائی پوری کرتے، مکمل کرتے، تو کیا خواب تھا، کیا بننا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے؟ میرا خواب تھا کہ میں ایک مطلب ڈاکٹر بنتا یا مطلب پولیس یا فوج میں جاتا. میرا زیادہ یہ تھا جذبہ کہ میں نا یار اپنے ملک میں خدمت کروں، لوگوں کو پیار محبت کروں. اب بھی پیار محبت ہے، لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں جتنا ہو سکے میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں ابھی اس قابل نہیں ہوں. جب ہوں گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی اوقات سے بڑھ کر سپورٹ کروں گا ان انسانوں کو جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں آج جیسے میں ڈیزرو کرتا ہوں. کہ اللہ پاک مجھے انشاءاللہ ہمت دے اور سب مل جل کے میں اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار کروں. کاروبار کس چیز کا کرنا چاہیں؟ مطلب کوئی کپڑے کا ہو جائے، برتن کا ہو جائے، مطلب کہ میں اپنے بچوں کا رزق حلال کما کے ان کو کھلا سکوں. زیادہ نہیں مجھے کوئی مطلب اپنی سکون کی زندگی، نہ زیادہ میں بڑا نہیں کام کرتا ہوں، میرا بڑا بزنس ہو یہ ہو وہ، زیادہ پیسہ بھی ساتھ نہیں نہ جانا. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بس انسان کو اچھا کھانا ہو 3 ٹائم کا، تو نماز پڑھو، اللہ کرو، ضروریات پوری ہو، ضروریات سمجھ لیں آپ کی پوری زندگی میں ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہ ہو، بس اس طرح کی زندگی کا سیٹ اپ ہو. تو زیادہ دولت بھی کسی کا مطلب
کام نہیں آتی، کیونکہ آخرت میں یہ چیزیں نہیں میٹر کریں گی، کیونکہ دولت کا حساب تو بہت بڑا ہے. کہ نبیوں پیغمبروں کو اللہ پاک کی ذات نے نہیں چھوڑا، دولت کا رزق کا حساب جو ہے نا وہ لینا ہے اللہ پاک. تو اگر آپ کاروبار کریں گے تو پتوکی میں کریں گے؟ ہاں جی، یا لاہور میں کرنا پسند؟ نہیں، میں ادھر ہی کام کرنا، اپنے گھر کے پاس قریب کو کرنا چاہوں گا. کہ اللہ پاک نے میری بازو پکڑی، یا کوئی انسان اچھا دیکھ رہا ہے تو مجھ سے ملے، کوئی پیار محبت کرنا چاہتا ہے تو بھائی سے، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. کوئی بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور ایسے انسان کو ہیلپ آؤٹ کرے جو محنت کرتا ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جس کی زندگی آپ کی مدد سے جو ہے چینج ہو سکتی ہے. سر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ماشاءاللہ، کیا نام ہے بیٹے کا، اور کیا چاہیں گے بیٹا بڑا ہو کے پڑھ لکھ کے کیا بنے؟ الحمدللہ عبدالرحیم اس کا نام ہے. تو میری تو خواہش ہے، اسے بھی یہی جو میرے دل کا خواب تھا، شاید میرا خواب دورا رہ گیا، میں اپنے بیٹے کو بناؤں ڈاکٹر یا پولیس میں، تیار نہیں ہے میں اس کو فوجی بناؤں. انشاءاللہ یہ میری ایک دلی خواہش ہے جو میں نہیں بن سکا، شاید میرا بیٹا بن جائے، کیونکہ میں اسے اس یونیفارم میں دیکھنا چاہتا ہوں جو جس کے میرے دل میں ارمان ہے، اور جو میں خود بننا نہیں چاہا وہ چاہ سکا وہ، لیکن میرا بیٹا بن. آمین. تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے جب سے انٹرویو دیا، کئی لوگ بیڈ کمنٹری کرتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ کی یہ سٹوری فیک ہے، اس کو آپ کو سکرپٹڈ کیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے. لیکن نہیں، میں بھائی اوریجنل ہے، آپ جائیں چیک کریں مجھے پراپرلی، میری لائف کے بارے میں اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو میں نے جو میری زندگی میں تھا، جو میں نے اسٹرگل کیا، جو مشکلات آئیں مجھے، میں نے وہ بتائی ہیں. میں نے زیادہ تر کوئی بات نہیں کی، نہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا تھا. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ مطلب یہ باتیں بتائی ہوں گی یہ اسٹوری بنانے کے لیے. نہیں، مجھے اسٹوری کیا، میں اوریجنل ہوں، آپ کے سامنے دیکھیں مت. آج آدمی کو اسٹوری تو وہ ہوتی ہے جو فیک بنانے کے لیے. میں تو آپ کے سامنے جلا ہوں، میری ایک زندگی کی اسٹرگل ہے. یہ بیڈ کمنٹ کرنے والوں، یہ مطلب سوال کرنے والوں کے لیے مجھے یہ جواب ہے کہ بھائی آپ ذرا سوچیں، جیسی آپ کی سوچ ہوگی نا ویسی آپ کی سوچ میں مطلب تو کسی کو بھی کمنٹس کرنے سے پہلے عام زندگی میں، روٹین میں، یا پھر ایون سوشل میڈیا پہ، آج کل سوشل میڈیا پہ کمنٹس زیادہ کیے جاتے ہیں، تو وہ کسی کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتے ہیں یہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہی چیز آپ پر گزرے، آپ پر بیتے، تو آپ کو کیسا لگے. رحمت صاحب، کوئی ایک چینج جو آپ اس سوسائٹی میں لے کر آنا چاہتے ہیں؟ چینج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسان کو ضروری انسان سمجھیں. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے انسان کو بڑا افضل بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا اللہ پاک کی ذات نے. بابا آدم کو فرشتے نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ جو ابلیس ہے، کیونکہ افضل بنایا، بہت زیادہ افضل بنایا اللہ پاک نے انسان کو. اور انسان کو انسان سمجھے آپ. اس چیز کی میٹر دولت نہیں کرتی، دولت جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ انسانیت سب سے بڑی میٹر ہے. کیونکہ آخرت میں انسانیت کا حساب دینا ہے، دولت تو الگ حساب دیں گے. وہ اللہ پاک پوچھیں گے میں نے اتنا رزق تمہیں دیا تھا، وہ کہاں لگایا تم نے، وہ فضول خرچی میں لگایا، کسی کے کام آیا، کسی مظلوم کے کام آیا، کسی یتیم کے کام آیا. مطلب میں تو یہ آخری جواب آخری مطلب پیغام دینا چاہوں گا اپنے پاکستانی اور تمام دیکھنے والوں بھائیوں کو بہنوں کو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی مذہب کو بھی نہ ٹارگٹ کریں. کہ میں نے دیکھا ہے کوئی کرسچن ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یار اس کو دور بیٹھاؤ یہ کرسچن ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی انسان ہے نا وہ انسان ہے، اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اسے پیار کریں، محبت کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ انسان ہے. انسانیت سب سے بڑا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. آپ انسان ہیں تو اچھے انسان ہیں، اچھے انسان نہیں ہے تو آپ انسان بھی نہیں. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ انسان بھی نہیں ہے. انسان بھی نہیں ہے. انسان کو انسان کا اخلاق ہی بناتا ہے. جی رحمت صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مذہب جو ہے وہ انسانیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے پیار محبت احترام ہونا چاہیے. یہ وہ ایک چینج ہے جو رحمت صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.